آخر خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مورخین کے مطابق اس زمانے میں یہ رواج چلا آتا تھا کہ شرفاء اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کی دربار میں تعلیم کی غرض سے بھیجا کرتے تھے۔ یوں نوجوان شہزادیاں نہ صرف لکھنے پڑھنے اور شاہی آداب سے واقف ہو جاتی تھی بلکہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی مل جاتا تھا۔ یہ رسم اکابر سلطنت کے درمیان موافقت پیدا کرنے کے لیے جاری کی گئی تھی۔ چنانچہ اسی باعث کاؤنٹ جولیان نے اپنی نور نظر فلورینا کو تلیطلا کے محل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ تاہم اب تخت پر بادشاہ اندلس نہیں بلکہ ان کے ایک جنرل راڈرک کا قبضہ تھا، جنہوں نے آخری اندلسی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو ادھر ادھر بھگا کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ برطانوی مورخ سٹینلی لین پول کے مطابق اگرچہ شاہی حمیت کا تقاضا یہ تھا کہ راڈرک فلورینا کی اپنی بیٹی کی طرح حفاظت کرتے، لیکن فلورینا کی شہرا آفاق خوبصورتی نے راڈرک کی نیت میں کھوٹ ڈال دیا اور انہی جذبات سے مغلوب ہو کر راڈرک نے فلورینا کو بے آبرو کر دیا۔ اگرچہ راڈرک نے فلورینا کو ڈرا دھمکا کر خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن شہزادی نے ایک خط کے ذریعے اپنے باپ کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ علامہ مقری کے مطابق اس خط کے ملنے پر جولیان سخت سردی میں ایک کشتی پر سوار ہو کر آبنائے جبلاٹر کے پار پہنچے اور وہاں سے تلیطلا کا رخ کیا۔ بادشاہ راڈرک نے اس جھاڑے میں جولیان کو آتے دیکھا تو انہیں شدید حیرت ہوئی۔ جولیان نے اپنے علاقے کے حالات بیان کرنے کے بعد درخواست کی کہ ان کی بیوی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے سخت بے چین ہے، اس لیے فلورینا کو محل سے رخصت کی اجازت دی جائے۔ بعد نے گورنر کا یہ اصرار دیکھ کر شہزادی کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن تاکید کی کہ وہ بادشاہ کا راز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے اپنے ضمیر کی خجالت سے مغلوب ہو کر جولیان پر بھی خوب نوازشیں کی اور اہم تر معاملات پر ان سے مشورے لیے۔ جب باپ بیٹی کی روانگی کا وقت آیا تو بادشاہ نے جولیان سے خواہش کی کہ انہیں افریقہ سے ایک خاص قسم کے شکاری باز بھیجے جائیں۔ جولیان نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو شہنشاہ معظم کے لیے ایسے باز لے کر آؤں گا جو حضور نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ یہ ذو معنی جواب دینے کے بعد جولیان اور فلورینا سیوطا کے طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر سے ملاقات۔ تاریخ دان ڈوزی کے مطابق جولیان نے اس واقعے کے بعد عربوں سے اپنے لیے ایک معاہدہ کرنے کے بعد شہر کے دروازے ان پر کھول دیے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اندلس کی زرخیزی، شادابی اور دولت کے قصے بڑا چڑھا کر بیان کیے۔ مزید برآں انہیں یقین دلایا کہ حملے کے لیے تمام درکار جہاز بھی جولیان کی جانب سے مہیا کر دیے جائیں گے۔ لین پول لکھتے ہیں کہ جولیان نے تلیطلا سے واپس آ کر فوراً موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی۔ اگرچہ دونوں سرداروں کی فوجیں کئی دفعہ آپس میں نبرد آزما ہو چکی تھی، لیکن اب جولیان نے موسیٰ کو یقین دلا دیا کہ ان کے درمیان لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آئندہ کے لیے وہ عربوں کے دوست ہیں۔ تاہم موسیٰ کو جولیان پر اعتماد کرنے میں تردد تھا، اس لیے انہوں نے دمشق میں خلیفہ ولید کو خط لکھ کر اس مہم کے سلسلے میں اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ ہماری فوجوں کو اس طرح بحر زخار کی مصیبت میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ نے حکومت کو یقین دہانی کروائی کہ اندلس اور افریقہ کے درمیان کوئی بحر زخار نہیں بلکہ ایک معمولی آبنائے ہے جس کا دوسرا کنارہ ساحل سے دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے ایک معمولی فوج کے ساتھ اندلس پر آزمائشی حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سرکاری اجازت ملنے کے بعد موسیٰ نے 500 آدمیوں کا لشکر تیار کیا اور طریف نامی ایک شخص کو سردار مقرر کیا۔ جولیان نے اس حملے کے لیے فوج کی رہنمائی کی اور سمندر پار کرنے کے لیے درکار 4 کشتیاں بھی مہیا کی۔
اندلس پہنچ کر ان سپاہیوں نے ساحلی علاقوں پر حملہ کیا اور خوب مال غنیمت اور قیدی عرب فوج کے ہاتھ آئے۔ موجودہ اسپین کا ایک ساحلی شہر طریفہ آج بھی اسی بربر غلام کی یادگار ہے۔ طریفہ پر کامیاب حملے کے بعد موسیٰ کو جولین کی طرف سے اعتماد ہو گیا اور انہوں نے اندلس پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس لشکر میں 7,000 سپاہی جمع کیے گئے اور طارق بن زیاد کو ان کا سپہ سالار مقرر کر کے 711 عیسوی میں سمندر پار روانہ کر دیا گیا۔ علامہ مقری کے مطابق جولین نے اس فوج کو تاجروں کے جہاز میں سوار کر کے اندلس کے ساحل پر اس طرح پہنچا دیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ طارق سب سے آخری جہاز میں وہاں پہنچے جس پہاڑ کے پیچھے یہ فوج جمع ہوئی، اس کا نام طارق بن زیاد کے نام پر جبل طارق پڑ گیا۔ اندلسی بادشاہ راڈرک ملک کے شمال میں ایک بغاوت کو کچلنے گئے ہوئے تھے۔ انہیں جب عربوں کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے تمام تر فوجوں کو اکٹھا کر کے پہلے اس خطرے سے نپٹنا ضروری سمجھا۔ یوں 1,00,000 کی فوج عربوں کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئی اور راڈرک کی سربراہی میں طارق بن زیاد سے مقابلے کے لیے بڑھی۔ طارق نے جب اس فوج کی آمد کی خبر سنی تو موسیٰ سے مزید کمک طلب کی۔ موسیٰ نے مزید 5,000 سپاہی اس مہم کے لیے روانہ کر دیے۔ یوں عرب فوج کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ پھر بھی 12,000 کا 1,00,000 سے مقابلہ کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں تھی۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے جبل طارق پر کھڑے ہو کر اپنی فوج کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں سپاہیوں کو لڑائی پر ابھارا۔ علامہ کے مطابق طارق کے ساتھ آنے والے یہ سب لوگ نہایت قوی تھے اور جنگ کے بہت حریص تھے۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے جہاں انہیں اپنی خطرناک صورتحال سے ڈرا کر مشکلات کا سامنا کرنے اور تنگی برداشت کرنے کی نصیحت کی۔ چنانچہ طارق بن زیاد کی فوج راڈرک سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی، تاہم جنگ میں فیصلہ کن کردار سابق بادشاہ وٹیکا کے بیٹوں نے ادا کیا جو اس وقت راڈرک کی فوج میں سردار تھے اور درپردہ طارق کے ساتھ مل چکے تھے۔ اگست 711 میں جب جنگ شروع ہوئی تو یہ دونوں سردار اپنی فوج سمیت طارق سے آ ملے اور بربر فوج نے آسانی سے راڈرک کی فوج کے بکھیے ادھیڑ دیے۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ راڈرک کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہی بنی اور وہ اپنے گھوڑے سمیت کسی دلدل میں غرق ہو گئے۔ ان کی پہچان کے لیے صرف ایک طلائی جوتائی ملا جو دلدل کی سطح پر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اندلس کا ملک طارق بن زیاد کے سامنے میدان طفلان ہو گیا جسے وہ بآسانی فتح کرتے چلے گئے۔